نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ فاتحہ کے فضائل بیان کریں گے۔ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ بہت فضیلت اور برکت والی سورت ہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر نہیں ہوئے، بلکہ یہ سورت مبارکہ جو ہے وہ جب نازل ہوئی تو حضور اکرم حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ خود دنیا میں یعنی روئے زمین پر موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زمین تشریف فرما تھے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی جو ہیں وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک اچانک سے ایک دھماکے کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی روئے زمین پر نہیں اترا۔ پھر جب وہ فرشتہ حاضر ہوا تو اس نے کہا، ابشر بنورین، یعنی آپ کو 2 نوروں کی بشارت دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کے آخر تک، اور یہ خوشخبری سنائی کہ جو کوئی ان دونوں کو پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تو سورۃ فاتحہ وہ بابرکت سورت ہے جو مکہ المکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر ڈائریکٹ نازل ہوئی تھی۔ 7 آیات پر مشتمل یہ سورت جو ہے یہ اپنے دامن میں بہت سا نور رکھتی ہے، بلکہ قرآن کریم کی یہ واحد سورت ہے جو ایک بار نہیں بلکہ 2 بار نازل فرمائی گئی۔ اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں کہ 7 آیتیں جو 2 بار نازل ہوئیں، یعنی بار بار پڑھی جانے والی سورت۔ یہ سورت بہت ہی مبارک اور اہم ہے۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس سورت جیسی کوئی سورت دنیا میں نازل نہیں کی گئی، نہ زبور میں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی قرآن پاک میں، اور اس سے افضل کوئی اور سورت نہیں ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جو ہر نمازی جو ہے نماز کے دوران ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اگر کوئی نمازی 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو وہ یعنی ایک دن میں 48 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو ہم 48 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور اگر ہماری عمر 50 سال 60 یا 70 سال ہے تو یقین کریں کہ ہماری کتنی دفعہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے کتنے فضائل و برکات ہمیں حاصل ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں کتنا زیادہ ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت المثانیہ مکان التوراۃ والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات، کہ سب سے بڑی کتاب جو تھی وہ تورات تھی۔ وہ اتنی بڑی تھی کہ عام یعنی انسان سے اٹھانا مشکل تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے تورات کے بدلے سورۃ فاتحہ عطا فرمائی، اور انجیل کے بدلے سورۃ مائدہ عطا فرمائی، اور زبور کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے حوامیم یعنی حامیم سے 7 صورتیں، قرآن پاک کے آخری جو 10 پارے ہیں 24واں 25واں 26واں، ان سپاروں میں 7 صورتیں ہیں جو حامیم 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 سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے حامیم سے 7 صورتیں جو شروع ہوتی ہیں وہ عطا کی، اور باقی قرآن کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی۔ اب سورۃ فاتحہ جو ہے ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے،
لیکن یہ نزول کے اعتبار سے پہلی صورت نہیں ہے، کیونکہ جب نزول قرآن جو ہے وہ شروع ہوا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ سورۃ علق لے کر، اس کی چند آیات لے کر جو حاضر ہوئے تھے، اور یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ صورت جو ہیں آیات لے کر حاضر ہوئے تھے، اس لیے یہ نزول کے اعتبار سے پہلی صورت نہیں ہے، بلکہ یہ ترتیب کے اعتبار سے پہلی صورت ہے۔ اب اس سورۃ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، لیکن سب سے مشہور نام جو ہے یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، افتتاح کرنا، شروع کرنا یا کسی چیز کو سٹارٹ کرنا۔ تو سورۃ فاتحہ چونکہ قرآن پاک جو ہے وہ شروع ہوتا ہے سورۃ فاتحہ سے، اسی سورت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ فاتحہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سورت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی اصل، کتاب کی ماں، قرآن کی اصل، قرآن کی جڑ، یعنی کہ ام القرآن۔ اس کو سورۃ شفا بھی کہتے ہیں، یعنی شفا دینے والی، سورۃ صلاۃ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ سورت ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، چاہے کسی قسم کی بھی نماز ہو، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سفر میں ہیں، موقدہ نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ الخوف ہے، یا نماز تہجد ہم پڑھتے ہیں، غرض کہ کوئی بھی نماز ہم ادا کرتے ہیں تو اس صورت کو ہم ضرور یہ پڑھی جاتی ہے، اور اگر یہ صورت ہم نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اب اس کو سورۃ شفا بھی کہتے ہیں، شفا کا مطلب ہے کہ ہر بیماری سے شفا دینے والی۔ سورۃ رقیہ بھی کہتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ کسی سفر کر رہے تھے، تو کسی بستی میں پہنچے تو وہاں کے جو مقیم وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے آپ کو کھانا یا پانی وغیرہ کا نہیں پوچھا، تو آپ صاحب نے وہیں ایک سائڈ پہ قیام کیا۔ تو جب رات کا وقت ہوا تو ایک غلام جو ہے وہاں سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے سردار جو ہیں، ہمارے آقا، ان کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو آپ مہربانی کر کے ہماری مدد کیجیے۔ اب صحابہ کرام اس جگہ پر گئے اور سردار کو، جو ایک صحابہ کرام جو صحابی جو ہیں، انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کے بچھو کے کاٹے کی جگہ پہ دم فرمایا، تو وہ اللہ کے حکم سے جو سردار تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب انہوں نے چند بکریاں اور جو دودھ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا بطور نذرانہ۔ تو جب آپ صحابہ کرام واپس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ سورہ جو شفا ہے، سورہ رقیہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سورۃ فاتحہ پڑھ کر، یعنی جس بیماری کے لیے بھی پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی یعنی اس سورت کی جو شان اور اس کی فضیلت ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ پارہ نمبر 13، سورت نمبر 15، سورۃ الحجر جو ہے، اس کے آیت نمبر 87 میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں دی ہیں، والقرآن العظیم، اور آپ کو بڑا قرآن عطا فرمایا۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ سورۃ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن مجید کے برابر ہے۔ اب سورۃ فاتحہ جو ہے، اس کی فضیلت قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس کے ناموں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سارے آسمانی کلام جو ہیں، سارے آسمانی کلام، جتنے بھی آسمانی کلام اترے ہیں، یعنی قرآن پاک سے پہلے 100 آسمانی صحیفے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر اتارے مختلف اوقات میں، اور 3 کتابیں تورات، زبور اور انجیل اتاری گئی تھی۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا جو خلاصہ ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا خلاصہ قرآن مجید میں اتارا کہ اگر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو گویا ہم نے تورات، زبور، انجیل اور ساری آسمانی جو صحیفے ہیں ان کو پڑھ لیا۔ تو اس کے بعد سورۃ فاتحہ جو ہے وہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے، یعنی پورے قرآن پاک کا جو خلاصہ ہے جو وہ سورۃ فاتحہ میں ہے۔
اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اور ایک اس طرح سے بھی ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کا سردار جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کا سردار جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ بقرہ کا سردار جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ قرآن پاک ہمیں توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے اور آخرت بتاتا ہے، اور سورۃ فاتحہ میں یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب سورۃ فاتحہ کی تفسیر جو ہے یہ بہت وسیع ہے کہ اس کی وسعت کا اندازہ جو ہے وہ انسان نہیں لگا سکتا۔ میں آپ کو ایک روایت بیان کرتی ہوں کہ حضرت امام المتقین جو ہیں شیر خدا، جن کو باب علم بھی کہا گیا ہے، ان کا فرمان ہے کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پر لادی جائے گی، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ باب علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ عشاء کی نماز پڑھا کر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ آؤ آج میں تمہیں سورۃ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با جو ہے وہ آپ کو تو عربی میں جو ہیں وہ حروف کے بھی مطلب ہوتے ہیں، تو بسم اللہ کی با کا ترجمہ تفسیر یعنی کہ اس کو با کو پڑھنا شروع کیا، اور فجر کی اذان ہو گئی تو ابھی تک جو ہے وہ با چل رہی تھی، سبحان اللہ، یعنی ابھی تک با کے بارے میں وہ بیان فرما رہے تھے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ مسجد میں آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے سعید بن معلّہ، میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتا دوں، یعنی مسجد سے نکلنے سے پہلے آج میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتا دوں جو کہ بہت برکت والی ہے، جو 2 مرتبہ نازل ہوئی اور جو 7 مثانی ہے۔ تو آپ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلنے لگے تو میں نے مسجد سے باہر نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں وہ صورت کے بارے میں بتانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین سے لے کر آخر تک، یعنی کہ یہ وہ فضیلت والی صورت ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے اور جو بہت افضل ہے قرآن کریم میں۔ اب مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں تو ہر بیماری جو ہے اس میں شفا، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، دینی بیماری ہو، دنیاوی بیماری ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس کو لکھ کر جو ہے وہ لٹکانا اور اس کو پڑھنا اور چاٹنا جو ہے اس ہر امراض کے لیے یہ نافع ہے۔ صحاستہ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ سانپ اور بچھو کے کاٹے ہوں اور مرگی والوں پر اور دیوانوں پر اس صورت کو پڑھ کر دم کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ ان کو افاقہ ہوا، اور جو ہے پیٹ میں درد ہو، دانت میں درد ہو اور گردے میں درد ہو تو اس کو پڑھیں ایمان اور یقین کے ساتھ، تو اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اس سے ان کو ضرور فائدہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور میں آپ کو بہت اہم اور مجرب وظیفہ بتاتی ہوں جو کہ بہت زیادہ اہم ہے، آپ بھی کر کے دیکھیے گا کہ جو کوئی فجر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ اول و آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، اگر آپ 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو 11 دفعہ پڑھیں لیکن 3 دفعہ ضرور پڑھیں، اس کے بعد اول و آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھیں اور 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی، یا پھر کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے، تو آپ یہ عمل جو ہے وہ ضرور کریں، گڑ گڑا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اپنی حاجت جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش کریں، سجدہ ریز ہو کر اور گڑ گڑا کر۔
تو انشاءاللہ آپ کی حاجت جو ہے وہ ضرور پوری ہوگی، اور آپ پورا دن جو ہے اس یقین کے ساتھ آمین آمین کہتے رہیں۔ تو اس یقین کے ساتھ آمین کہیں کہ ہمارے ساتھ فرشتے جو ہیں وہ بھی آمین کہہ رہے ہیں، اور جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی آپ یہ عمل کریں تو یقین کریں کہ اللہ تبارک تعالی آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کو ضرور قبول کریں گے، اس کو ضرور جو ہے وہ پوری ہوگی آپ کی۔ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، پھر زندگی میں جتنی بھی آپ کی حاجات ہوں گی، جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، آپ انشاءاللہ یہ وظیفہ بار بار دہرائیں گے۔ تو یہ بہت اہمیت کی حامل ہے یہ صورت، اور بہت اہم ہے، آپ بھی کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس جو صورت فاتحہ ہے اس کے فضائل و برکات اور اس کے اسرار و رموز جو ہیں ان سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو دین اسلام کا چلتا پھرتا عملی نمونہ بنا دے۔ اگر اس کلام میں، اس کے بتانے میں یا بولنے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے اور اس نیکی کی کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس علم کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔